السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرکون چیمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول خوشبو کسی بسمل کی ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری پر اس نے آخری نگاہ ڈالی تھی۔ ابا کو ہاسپٹل سے 3 دن پہلے ڈسچارج مل گیا تھا۔ اس ساری بھاگ توڑ میں جاب کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اسے جاب انٹرویو کے متعلق کچھ یاد نہ ہی آتا اگر مسعود ہاشم خود اسے فون کر کے نہ یاد دلاتا۔ اسے کبھی یقین تھا کہ جاب اس کے ہاتھ سے جا چکی ہے، مگر یہ بات حیران کن تھی۔ سوتے ہوئے ساحل کو اس نے پیار کیا اور پھر ابا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابا ابھی سو رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر ایک نوٹ چھوڑتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ شفق کو ریمائنڈر میسج کرتی وہ گھر سے نکل آئی۔ گھر سے آفس تک کے سفر کے دوران اس کا دھیان ابا کی طرف ہی رہا۔ آفس پہنچتے ہی اسے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ حسان کی سیکرٹری حیا نے اسے اس کا کیبن دکھایا اور کچھ دیر بعد فائلز کی بجائے کچھ بکس اس کے آگے لا کر رکھ دی تھی۔ وہ تو اس کے کورس کی کتابیں تھیں۔ یہ تو بکس ہیں، اس نے حیرانگی سے حیا کو کہا۔ ہاں، مسعود سر نے یہ دینے کو کہا ہے تم کو، حیا نے اطلاع دی۔ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، 2 لفظ جواب دیتی وہ اسی کیبن کی دوسری میز پر جا بیٹھی تھی۔ مسعود سر نہیں آئے ابھی؟ اسے اٹھتے دیکھ کر حیا نے کہا۔ اور حسان؟ وہ بھی نہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ حیا نے بالآخر اپنے تجسس کو آواز بخشی تھی۔ ہشمہ بے دلی سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں؟ مسعود سر کی رشتہ دار ہو تم؟ ہشمہ کو جھٹکا لگا تھا۔ نہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ ارے چھپاؤ نہیں، آفس میں سبھی جانتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ آئی تھی اور جس حلیے میں تھی اگر کوئی اور آتا تو اس کو جاب ملنا دور اس بلڈنگ میں بھی داخل نہ ہونے دیا جاتا۔ پھر تمہیں جاب دینے کے لیے 50 کے قریب آئے لوگوں کو یہ کہہ کر بھگا دیا گیا کہ انٹرویو کینسل ہو گیا۔ ہشمہ کو حیرت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسٹاف میں ہونے والی جہمگوئیوں کا، اور اب کام کی بجائے تم کو کورس کی کتابیں دیتی۔ کام کو لے کر اس قدر کمپرومائز اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا مسعود سر کے ایٹیٹیوڈ میں۔ تو کچھ تو رشتہ ہوگا تمہارا ان سے۔ ہشمہ خاموش رہی تھی۔ بتاؤ بھی۔ میں بتا چکی ہوں، ہشمہ نے بے دلی سے جواب دیا اور ایک کتاب کھول لی تھی۔ حیا نے اس کی عدم دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے اپنا دھیان لیپ ٹاپ کی طرف مبذول کر لیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حسان نے سامنے رکھی تصویر کو بغور دیکھا اور پھر شناختی کارڈ پہ موجود چہرے کو اور پھر سے مسعود کو دیکھا۔ 3 دن مسلسل ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ آج اپارٹمنٹ پہ لوٹا تھا۔ تھکاوٹ کے سبب وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کی آنکھ دوبارہ ڈور بیل کی آواز پہ کھلی تھی۔ چلو شکر ہے 3 دن بعد تمہاری شکل تو دیکھنے کو ملی۔ دروازہ کھلتے ہی مسعود نے گلہ کیا۔ حسان دروازہ کھلا چھوڑ کر چلتا ہوا لاؤنج کے کاؤچ پر جا لیٹا۔ کہاں تھے؟ مسعود نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک عزیز کو مدد کی ضرورت تھی، بس اس کی مدد کو چلا گیا۔ حسان نے ہشمہ کا ذکر گول کر دیا تھا۔ کال تو کر سکتے تھے، کم از کم فون بھی بند تھا۔ میٹنگ میں تم نہیں آئے۔ آپ مجھ سے لڑنے آئے ہیں؟ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حسان نے کہا۔ نہیں یار، پریشان تھا میں۔ خیر تمہیں کچھ بتانا ہے۔ بات دراصل ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں شوق لگے۔ مسعود نے تمہید باندھی۔ کہیں بھابھی میکے تو نہیں چلی گئی؟ ایسی قسمت کہاں میری۔ مسعود کے جواب پر حسان ہنس دیا۔ پھر تو غیر معمولی بات ہوگی۔ حسان نے ہوا میں بات اڑائی۔ مسعود ہاشم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ برآمد کیا تھا۔ سامنے پڑے سینٹرل ٹیبل پر اس نے لفافے میں سے ایک تصویر نکال کر رکھی تھی۔ تمہیں یاد ہے یہ کون ہے؟ مسعود نے تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ظفر چچا، حسان نے فٹ سے کہا۔ اب کے بعد مسعود ہاشم نے لفافے میں سے ایک کاغذ نکالا تھا۔ وہ ہشمہ کے ڈاکیومنٹس میں ملنے والا شناختی کارڈ تھا۔ اور یہ؟ مسعود نے پھر سوال کیا تھا۔ ہشمہ کے بابا؟ نہیں، غور سے دیکھو۔ مسعود نے تصویری حصے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حسان چونکا تھا۔ وہ دونوں چہرے ایک ہی شخص کے تھے، 19-20 کے فرق سے۔ یہ ناممکن ہے۔ حسان بے یقین تھا۔ یہی سچ ہے، مسعود نے نفی کی۔ کئی لمحے شوق کی کیفیت میں رہنے کے بعد حسان اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے مسلتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دائیں بائیں ٹہلنے لگا تھا۔ لیکن کیسے؟ ہشمہ کے والد کا نام نواز ہے اور چچا کا نام ظفر۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ ٹیبل پر جھکا شناختی کارڈ کی عبارت پڑھ رہا تھا۔ ظفر نواز ولد سعید نواز۔ میں 3 ماہ سے ان کے ساتھ تھا اور میں ان کو پہچان بھی نہیں پایا۔ اس دفعہ مسعود چونکا تھا۔ تم 3 ماہ سے ان کو جانتے ہو؟ ہاں، کاؤچ پر گرنے والے انداز میں بیٹھتا وہ بولا تھا۔ اور پچھلے 3 دن سے بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ یعنی وہ عزیز کوئی اور نہیں ظفر چچا تھے؟ بالکل۔ ہاں بالکل، کسی سٹریس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ حسان سخت بد دل تھا۔ مسعود چونکا تھا۔ اب کیسے ہیں وہ؟ اس لیے ہشمہ نہیں آئی آفس دوبارہ۔ حسان سر جھکائے ٹھوڑی کھجاتا رہا۔ کتنے سالوں سے نہ جانے کہاں کہاں بابا ان کو ڈھونڈتے رہے۔ ایک ہی شہر میں ہونے کے باوجود ہم جان نہیں سکے کہ وہ کس حال میں ہیں۔
مسعود افسوس سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی تھے۔ کئی سال پہلے وہ ہماری کمپنی کی ایک برانچ میں سینئر ایڈوائزر اور مینجمنٹ مینیجر کے طور پر کام کرتے رہے، اور پھر برانچ کے ڈاؤن کرائسس کے سبب ان کو نکال دیا گیا۔ ان کو کم از کم ایک دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی۔ حسان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ شرمندہ تھے، اس لیے نہیں آئے، اور ویسے بھی جن کے لیے انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی مول لی وہ بھی ان کو چھوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ مسعود کے پوچھنے پر حسان سبھی کچھ بتاتا چلا گیا۔ ہمیں بابا سے بات کرنی چاہیے، مسعود نے فیصلہ کیا۔ کوئی فائدہ نہیں، ہشمہ کبھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوگی کہ چچا گاؤں واپس جائیں۔ وہ نفرت کرتی ہے اپنے ددیال سے۔ حسان نے ہشمہ اور ظفر نواز کی گفتگو کے نتیجے میں لگایا جانے والا اپنا اندازہ اس کے سامنے پیش کیا۔ تو کیا وہ تم سے شادی پر راضی ہو جائے گی؟ حسان کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ او کم آن، میں جانتا ہوں کہ تم ہشمہ سے محبت کرتے ہو۔ مسعود نے کندھے اچکائے اور پشت صوفے سے ٹکا لی۔ ہاں کرتا ہوں، لیکن شادی میں آنے والی مشکلات کا اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا۔ لیکن ایک مشکل ابھی بھی بھول رہے ہو تم۔ حسان نے مسعود کو دیکھا۔ یا لے، حسان نے گہرا سانس لیا۔ مسعود نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ اب واقعی معاملے کی سنگینی پر غور کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ کیا اعلیٰ دین کی چھڑی سے یہ معاملہ طے نہیں ہو سکتا؟ او بھائی، اعلیٰ دین کا چراغ تھا، چھڑی نہیں، اور اس بات کو چھوڑ زبردستی چائے پلوا۔ مسعود نے تصحیح کی۔ حسان منہ بسورتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر کچھ یاد آنے پر مڑا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ ٹی آن کرتے مسعود نے حسان کو دیکھا۔ کیا ہم سیکرٹریز چینج کر سکتے ہیں؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ نیور، ٹکا سا جواب ملا۔ کیوں؟ حسان نے احتجاج کیا۔ کیونکہ تمہاری محبت کا پہلا قیدو میں ہی ہوں۔ میں نے ارینج میرج کی قربانی کا بکرا بنا تھا، تو تمہارا رومانس کیسے ہضم کروں گا؟ ہاتھ جھلاتے مسعود نے کہا تو حسان کا کہکہا گونجا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حشمت نے کمرے امتحان سے نکلتے گہرا سانس لیا تھا۔ میڈیکل کے دوسرے سال کا آج آخری پیپر تھا۔ پریکٹیکل میں ابھی وقت تھا، لیکن اب وہ پرسکون تھی۔ مشکل مرحلہ گزر گیا تھا۔ اس نے بیگ میں پڑا ہوا موبائل نکالا جو کہ سائلنٹ پہ تھا۔ اس کی پہلی نظر اسکرین پر چمکتے نوٹیفیکیشن پر پڑی تھی۔ حسان کا میسج دیکھ کر وہ مسکرائی تھی، اس امید کے ساتھ کہ آج ملاقات ہو پائے گی، اور آگے زبان نکالتا ہوا چہرہ تھا۔ اس نے بنا رپلائی دیتے موبائل بیگ میں رکھ دیا۔ کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ایسے رشتوں کے بندھن میں جب انسان بنتا ہے تو نظریں، لفظ اور دل سماعت بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی رشتہ وابستہ ہو گیا حسان سے۔ بظاہر کوئی وعدہ نہیں تھا، لیکن دل عہد و پیمان کے سبھی مرحلوں سے گزر گئے تھے۔ ان 6 ماہ میں وہ بری طرح عادی ہو گئی تھی اس رشتے کی۔ سینٹر سے گھر کے سفر تک میسج اس کے ذہن میں اٹکا رہا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ آفس جا رہی تھی، جاب بس نام کی تھی۔ مسعود کی زیادہ تر ذمہ داریاں حسان کے سیکرٹری حیا کے سپرد تھیں۔ بہت اصرار کے بعد اسکیجول کی ایڈیٹنگ کی ذمہ داری اسے دی گئی۔ باقی کا وقت وہ پڑھتی تھی آفس میں۔ اس احسان کے لیے وہ مسعود کی مشکور تھی کہ اس کی مدد کے سبب وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی تھی، ورنہ شاید یہ مشکل ہوتا۔ مگر کبھی کبھی وہ اسے شدید تجسس اور حیرت ہوتی تھی اس بات پر، مگر شاید وہ دن اس کے ہر تجسس کا جواب دینے آیا تھا۔ جب وہ محلے کے سامنے رکشے سے اتری تو حسان کی گاڑی پہلے سے وہاں کھڑی تھی۔ مارے حیرت کہ وہ حسان کی گاڑی کے پیچھے کھڑی گاڑی نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف بڑھی۔ دروازہ حسان نے کھولا تھا۔ خوش آمدید، حسان نے مسکراتے چہرے سے کہا، یوں جیسے وہ اس کے گھر آئی ہو۔ وہ بت بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وجہ وہ نہیں بلکہ اس کا حلیہ تھا۔ گلے میں اپرن ڈالے ہوئے، ہاتھ میں بیٹر لیے کھڑا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدمت خلق۔ واپس اندر کی طرف مڑتے اس نے بلند آواز میں کہا اور کچن میں گم ہو گیا۔ دروازہ بند کرتی وہ اس کے پیچھے آ گئی۔ کچن میں وہ اکیلا نہیں تھا، ساحل اور مسعود بھی موجود تھے۔ مسعود کی موجودگی نے اسے پھر سے حیران کر دیا تھا۔ سر آپ؟ مسعود نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار دیا تھا۔ سر کی گردان چھوڑو، بھائی بولا کرو، اور کپڑے چینج کر کے آؤ اور مدد کرو ہماری۔ آخر ہمارے ابا بھی آئے ہوئے ہیں۔ مسعود نے ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ وہ اپنی حیرت پہ قابو پاتی بگڑے ہوئے کچن پر ایک نگاہ غلط ڈالتی ہوئی پلٹ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔